ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ صرف میں ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا جا رہا ہوں اور کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے تمام جانداروں اور درختوں اور پتوں کو حکم دیا کہ ذکر کی آواز بلند کر دو، تو ہر طرف اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اے رب کائنات، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اپنی لاٹھی زمین پر مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور زمین پھٹ گئی اور پانی نکل آیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس پر بھی اپنی لاٹھی مارو۔ آپ نے پانی پر بھی اپنی لاٹھی ماری تو پانی پھٹ گیا اور پتھر نکل آیا۔ تو اللہ نے کہا اس پر بھی اپنی لاٹھی مارو۔ تو آپ نے پتھر پر لاٹھی ماری تو ایک سبز رنگ کا جانور اللہ 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 کا ذکر کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کب سے ذکر کر رہے ہو؟ اس جانور نے جواب دیا کہ میں آج سے 500,000 سال پہلے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا کھاتے پیتے ہو تم؟ تو اس جانور نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میرا کھانا پینا اس اللہ کے ذکر میں ہے، نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اے نبی اللہ، اب تم جاؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں، کیونکہ میں نے آج تک کسی سے بات نہیں کی اور میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ ایک دفعہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو اس کے ساتھ شیطان بھی تھا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اس آدمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ شیطان اس کے ساتھ تھا۔ پھر ظہر کا وقت ہوا تو بھی شیطان اس کے ساتھ تھا۔ پھر عصر، مغرب اور عشاء کا وقت بھی گزر گیا تو اس آدمی نے نماز نہیں پڑھی۔ تو شیطان بولا کہ اب تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے۔ تو آدمی نے کہا کہ کیوں؟ تو شیطان بولا میں نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو مجھے جنت سے نکال دیا گیا تھا اور مجھے شیطان کا نام دے دیا گیا تھا، اور تو نے آج 100 سجدوں سے انکار کیا اور مجھے تیرا انجام سے خوف آ رہا ہے، اس لیے اب تیرا اور میرا راستہ الگ الگ ہے۔ مدینے کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کرنے کے لیے جاتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنبھالتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز باسلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کر جاتا اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ آخر کون ہے جو ان سے پہلے آ کر سارا کام کر جاتا ہے۔ گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی گھر کے قریب آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے۔ آپ کے لیے حقیقت واضح طور پر ثابت ہو چکی تھی۔ اپنے آپ سے اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔